الحمد لله الذي لا يزل ولا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت واقعہ معراج ہے. قرآن کریم نے اسے بیان کیا اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا. تقریباً 45 کے قریب صحابہ ہیں جو معراج کی روایات بیان کرنے والے ہیں. جب تعداد کثیر ہو جائے تو اسے تواتر کہتے ہیں. قرآن کریم میں واقع آیا وہ قطعیت ہے. پھر احادیث میں بھی ایک دو صحابی نے بیان نہیں کیا، ایک جمع غفیر نے بیان کیا. تو یہ متواتر روایات ہیں معراج کے بارے میں. اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء کے معنی لے کر چلنا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. معراج بھی کہتے ہیں. معراج عروج سے ہے اوپر کو چڑھنا. معراج اس میں اعلیٰ ہے سیڑھی، وہ لیفٹ یا وہ جو سیڑھی جس کے ذریعے روحانی نورانی آپ کو بلندیوں پر لے جایا گیا، اس لیے اسے معراج کہتے ہیں. تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یہ اسراء ہو گیا، اور بیت المقدس سے اوپر غیر متناہی مسافت جو ہے وہ معراج ہو گیا. بعض اوقات سارے واقعے کو معراج بھی کہہ دیتے ہیں. حیرت انگیز واقعہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے معجزات میں بڑا معجزہ ہے، اور قدرت کی نشانیوں میں بڑی عجیب نشانی ہے. اس لیے شروع ہی میں اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسرا. وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ چاہتے تھے اپنے نبی کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. حقیقی سننے والا، حقیقی دیکھنے والے اللہ ہیں. پھر اللہ جس کو زیادہ سننا نصیب کر دے
یا زیادہ دیکھنا اس مالک کی عطا ہے، اس کا سمیع ہونا اور بصیر ہونا ذاتی ہے، اور باقی جس کو بھی نصیب ہو وہ عطائی ہے۔ یہ واقعہ ہے، چند چیزیں عرض کریں گے، آدمی دھیان سے سنے۔ دین کے دشمن دنیا میں بہت ہیں، اور پیر اہل اسلام کا نام لے کر بھی دشمنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، نبی کی حدیث نہیں مانتے، سنت کو ہم نہیں مانتے۔ اب قرآن کریم میں تو احکامات کی تفصیل نہیں ہے، وہ تفصیل تو خود آقا نامدار علیہ السلام کے عمل سے ہے۔ قرآن میں تو یہ نہیں کھڑا قیام یوں کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے۔ ایک رکعت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر نبی کی تعلیم کی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے بغیر نبی کی تعلیم کی، طواف کیسے کرنا ہے، کتنے چکر ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، وہ نہیں آپ سمجھ سکتے بغیر نبی کی تعلیم کی۔ تو یہ منکرین حدیث کہلاتے ہیں۔ یہ منکر حدیث نہیں، حقیقت میں منکر قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی جو آپ پر اتارا گیا ہے آپ کھول کھول کر بیان کریں۔ نبی تو بیان کر رہا، یہ مانتے نہیں، تو ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ پرلے درجے کے کمینے اور بدبخت، اسلام سے دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں۔ ان نے معراج کے واقعے کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہر بات کو عقل کی ترازو میں تولتے ہیں۔ یہ لولی لنگڑی عقل، مادہ پرست عقل، جس کی ابتدا انتہا ناقص، اس سے کیا نظام الہی کو سمجھیں گے؟ بغیر وحی الہی کے عقل لولی لنگڑی ہے، بغیر نبی کے تعلیم کے عقل بھٹک جاتی ہے۔ ورنہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کتاب کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ جتنے قرآن میں معجزات آئے ہیں تو یہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بھائی اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے پرندے بھیجے، پوری سورت اتری ہوئی ہے، سنا ہے آپ؟ یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بھائی قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، امر الہی سے 12 راستے بن گئے بحیرہ کلدم پر۔ یہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ بلقیس کا تخت آ گیا آنکھ جھپکنے کی دیر میں، کہتے ہم نہیں مانتے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل تھے، کہتے ہم نہیں مانتے، عقل کے خلاف ہے۔ لغوی معنی نکالتے ہیں ڈکشنری سے، کہتے ہیں ہم خود قرآن سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نماز کیا ہے؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تو نماز کا معنی ہی نہیں ہے۔ صلاۃ کے معنی ہے سرینوں کا حرکت کرنا، دفتر میں آؤ جاؤ، دکان پر تجارت کے لیے آؤ جاؤ، یہ نماز ہو گئی۔ سنا ہے کبھی آپ؟ بے زکوٰۃ دیا کرو سال کے بعد، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کے معنی صفائی ہے، لائف بوائے سے سن لائٹ سے نہا لیا کرو، خوشبو لگا دو، صفائی ہو گئی ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ سنائیے آپ۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ یہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں، اس کا معنی ہے جو بھی گورنمنٹ چل رہی ہے اس کا معنی مرکزی گورنمنٹ کی اطاعت کرو۔ انگریز کے زمانے میں یہ ترجمہ کر دیا کہ جو قانون کوئی بادشاہ چلا رہا ہے اسی کی اطاعت کرو۔ سارے قرآن کریم میں ایسے ہی واہیات، بیہودہ بکواسیں، گندی چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ جنت کا انکار کر دیا، کوئی جنت نہیں۔ جہنم کے یہ لوگ منکر ہیں، کوئی جہنم نہیں۔ مرنے کے بعد یہ جسم اللہ اٹھائیں گے، کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نہیں ہے بس، اس لیے انکار کر دیا۔ تو آپ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے، یہ معراج جسد مار روح کی ہے، یاد رکھنا، جسم مبارک بھی اور روح بھی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، بس وہ خواب میں جو اللہ تعالیٰ نے نورانی چیزیں دکھائیں وہی معراج ہے۔ عبد کا لفظ آ رہا ہے، عبد کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو روح بھی ہو، اکیلی روح کا نام بھی عبد نہیں اور اکیلے جسم کا نام دھر ہے، عبد نہیں۔ انسان جو بنتا ہے جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ روحانی معراجیں انبیاء کو بہت ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہ جانے کتنی معراجیں کی۔ بات کمال یہ ہے کہ جسد اطہر کے ساتھ روح مبارک اور جسم اقدس کے ساتھ یہ جو معراج کرائی گئی، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب میں اس کو شروع کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی تھوڑی باتیں ذکر کرتے رہیں گے جو حدیث کی کتابوں میں آئیں۔ بات بخاری شریف میں ہے، تفسیر کے اندر، بعد مسلم میں ہیں، بعد بہقی میں ہیں، بعد بزار میں ہیں، بعد حیثمی میں ہیں، بعد مسند احمد میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ام ہانی کے گھر اور ایک روایت میں ابو طالب کے گھر سے ہوئے تھے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ ابو طالب کا گھر حضرت علی کے ابا جان ہیں، ام ہانی کے ابا جان ہیں، ایک ہی گھر ہے۔ ایک حصے میں ام ہانی رہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن، فاختہ ان کا نام ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا وہیں قیام ہی تھا، تو وہاں پر اللہ کے فرشتے آئے اور آپ علیہ السلام کو لیا وہاں سے، چھت پھاڑی۔ اللہ ویسے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ بے شمار حکمتیں، اشارہ کرایا گیا جیسے یہاں عادت کو توڑ کر ہم نے آپ کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں، آگے ایسے آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ بھی خرق کی عادت ہے، وہ عادی واقعہ نہیں۔ عادی واقعہ وہ ہوتا ہے جو اسباب کے ساتھ بندھا ہو، یہاں قوانین مادی سے معطل ہو جائیں گے، زمان اور مکان کی قیدیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اس لیے آپ سے کہا گیا یہ خرق کی عادت چیز ہے، غنودگی کی شکل میں آپ کو حتیم میں لائے۔ ہجر بھی کہتے ہیں ہاں کی زیر کے ساتھ۔ باڑ تھی یہاں تھوڑے سے فاصلے پر، جس کو ہم اپنی زبان میں بھانا کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں بنتی تھی، اور حتم کے معنی ٹوٹی ہوئی جگہ، علیحدہ کی ہوئی جگہ بیت اللہ سے حلال کمائی کم ہو گئی تھی، تو یہ حصہ علیحدہ رکھ دیا، حتیم۔ ہجر بھی کہلاتا ہے، حتیم بھی۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا،
یہاں رؤوسہ قریش ویسے بھی لیٹ جاتے تھے، مزاج میں تواضع بھی تھی اور اللہ کا گھر بھی ہے، تو ایک طرف آپ کے چچا حضرت حمزہ نیند میں تھے اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر تھے، درمیان میں لٹایا۔ پھر اس کے بعد بیداری کے ساتھ آپ کو لے گئے زمزم کے کنویں پر۔ زمزم کے کنویں پر لے جا کر وہاں آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ ہر شے میں حکمتیں ہیں، اللہ براہ راست دھو دے تو کیا ہے، لیکن اس میں آپ کی بے پناہ یقین کی قوت میں اضافہ کرنا تھا۔ انگلی ماری جبریل نے اور یہ سینے سے نیچے ناف تک کا حصہ چیر دیا، امر الہی سے آپ پھاڑتے ہیں اوزار سے، وہ اللہ کا امر ہے۔ دل مبارک اسے دھویا گیا زمزم سے۔ بتایا گیا کائنات کا بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ یہ پانی رتبے کے اعتبار سے، مٹھاس کے اعتبار سے تو جنت کا پانی ہوگا اور کوثر کا پانی، رتبے کے اعتبار سے زمزم کا پانی افضل۔ علامہ عراقی کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں دوسری خصوصیت ہے، یہ مقوی قلب بہت ہے، دل کی تکلیفیں اللہ دور کرتے ہیں اور دہشت اور خوف کو دور کرتا ہے زمزم کا پانی۔ تشت لایا گیا سونے کا، مرد کرتا ہے اس کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام تشت جنت کا تھا، پانی یہاں کا تھا، اس کے ساتھ دھویا گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کہ دل مبارک میں ایمان و حکمت، اس کا حقیقی علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ ایمان و حکمتیں پہلے بھی تھی، بے پناہ ڈالی گئی، وہ پوری طرح بھر دی گئیں کیونکہ آگے اللہ کے دیدار کا مسئلہ ہے، اس لیے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہاں نشان دیکھا آقا علیہ السلام۔ آپ تو موجودہ زمانے میں آپریشن ہو رہا ہے، دل کو ایک طرف کر کے بائی پاس کرا رہے ہیں، جو مالک ہے قدرت والا اس کے نزدیک کیا ہے، یہ مادی بائی پاس نہیں ہے، یہ روحانیت کے لیے ہے کہ آپ میں وہ روحانی کمال پیدا کیا جا رہا ہے کہ بلندیوں پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ دھاتوں میں قوی دھات ہے سونا، نہ اسے زنگ لگے، نہ مٹی کھائے، نہ یہ کہیں گلے۔ اللہ نے ایسی جواہرات میں یہ اثقل چیز بنائی، اور یہ چونکہ آپ عالم لاہوت میں جا رہے ہیں دوسرے جہان میں، اور وہاں کے احکامات مرتب ہونے تھے، تو جنت میں ہم نے سونے کو استعمال کرنا ہے، چاندی بھی استعمال کریں گے جنت میں۔ دنیا میں ہمیں یہ ہے مرد جو ہے وہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، عورتیں سونا چاندی دونوں بقدر ضرورت، یہ اللہ نے اجازت دی۔ مرد کی کوئی مجبوری بن گئی ہے وہ اور بات ہے، جیسے ایک صحابی تھے ارفجہ، ان کا لڑائی میں ناک کٹ گیا تھا، انہیں چاندی کا ناک بنوایا، پھر اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا بنوا کے لگا دو۔ اسی طرح دانت جوڑانا ہے، دانت نکل گیا ہے تو سونے کی تار کے ساتھ اسے بندھوا دیا، بنا بر ضرورت کے کہ بدبو پیدا نہ ہو، تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی۔ وہ عالم بالا کی چیز تھی، اس لیے تشت وہاں سے لایا گیا، دھو کر سینے مبارک کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ کے لیے سواری لائی گئی، جو سواری ہم کہتے ہیں براق، براق ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو، کہ بجلی کی رفتار سری و سیر اتنی تیز کہ کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ جو اس کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
یہ ہماری مادی بجلی ہے، یہی بجلی جس کو ہم کہتے ہیں یہ روشنی کی رفتار آ رہی ہے، وہ سفر کر رہی ہے روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل، اور ہماری یہ بجلی ہے، یہ ساری دنیا کا رقبہ تقریباً خشکی کا 20 کروڑ میل ہوگا۔ یہ ماہرین کہتے ہیں 1 منٹ میں یہ ہماری بجلی 1 منٹ میں ساری دنیا کا 500 دفعہ چکر لگا سکتی ہے، 500 دفعہ یہ چکر لگا سکتی ہے 1 منٹ میں۔ تو رب العالمین کی بھیجی سواری کیا کیا کہے، اس کی کیا رفتار ہوگی؟ تو اس لیے اللہ نے حسین سواری بھیجی۔ باقی حضرات نے تو نہیں لکھا، لیکن مورخ ابن سعد نے لکھ دیا، اس کے پر بھی تھے رانوں کے ساتھ، حسین سواری، منتہا نگاہ تک قدم جاتا، جب پہاڑ پر چڑھتی تو پچھلے قدم اٹھ جاتا، بہقی کی روایت ہے، اور جب اترتی تو اگلے قدم اٹھ جاتا، لمحے میں کروڑوں میل طے۔ ایک روایت میں جبریل بھی ساتھ بیٹھے، اور ایک میں ہے کہ لگام پکڑی، زین بھی تھی، تو آپ کے تقویت کے لیے پہلے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کو تھاما ہی صحیح، ویسے فرشتے کو کیا ضرورت ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے، پیغام الہی عرش سے یہاں سیکنڈ میں لے آتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ۔ یہ سارا سفر طے کرایا، 4 جگہ احادیث میں آتا ہے آپ کو ٹھہرایا بھی گیا، رات و دن کی ہر چیز بند کر دی گئی، اور سارا نظام معطل کر دیا گیا زمانے کا اور قید کا۔ ایک ہوتا ہے طی الارض، ایک ہوتا ہے طی الزمان، تطویل الارض تطویل الزمان، سیکنڈ کو آپ گھنٹہ کر دیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، 1 سیکنڈ میں وہ کام کرا دیں جو سارا دن میں، سارا دن کو اتنا آپ سمیٹ دیں 1 سیکنڈ میں، 1 کروڑ میل کو سمیٹ کر میل میں کر دیں، میل کو کروڑ میں، یہ ہو چکا ہے دنیا میں۔ بنی اسرائیل 40 سال 90 میل کے میدان میں گھومتے رہے، نکل نہیں سکے، 40 سال کہ صبح نکل جائیں گے، اللہ نے کہا نکل کر دکھا دو، 90 میل کا سفر ہے، 40 سال نہیں کر سکے طے، اور کھڑے وہی ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اللہ کے آئیے کیا چیزیں مشکل ہیں، ہماری بودی عقل کیا سمجھے۔ تو یہ سفر طے کرایا، یثرب جگہ جہاں مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، نام کے معنی اچھے نہیں تھے، فساد اور ہلاکت کے ہیں۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی تو اس کا نام رکھ دیا گیا دار الہجرت والسنہ، مدینۃ المنورہ۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی، یہ ہے آپ کا دار الہجرہ، وہاں کے انوارات۔ پھر آگے طور سینہ پر 2 رکعت نماز پڑھائی، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ پھر مدین جو مسکن تھا شعیب علیہ السلام، وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر بیت اللحم عیسیٰ ابن مریم مقام ربوہ، اونچی جگہ پر جہاں پانی کا چشمہ تھا، وہاں 2 رکعت پڑھائی، یہ پڑھائی، اور آپ بیت المقدس گئے۔ اس میں آپ نے عجائبات دیکھے ہیں، ان کو کہتے ہیں برزخی عجائبات۔ برزخی پردہ اللہ نے ہٹایا، کچھ برزخی چیزیں دیکھی، دونوں قول ہیں۔ بعد کہتے ہیں واپسی پر دیکھی، معراج سے واپسی پر۔ دلائل النبوہ میں علامہ بہقی نے لکھا کہ جاتے ہوئے دیکھی، اور وہ بڑی عبرت کی چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا میں اس کو بند کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ راستے سے گزرے ایک جگہ بوڑھی عورت دعوت دینے لگی، پھر بوڑھا مرد، فرمایا جبریل نے دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون تھا، کہ یہ بوڑھی جو ٹیپ ٹاپ کر کے بن کے کھڑی ہے یہ دنیا ہے، یہ بوڑھا جو کھڑا ہے یہ شیطان ہے، لبھانے کے لیے کھڑا ہے، عمر اس کی زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی اس کی رہ گئی ہے،
کہ زیادہ زمانہ گزر گیا، آگے قرب قیامت۔ آگے گئے تو وہاں ایک منظر آپ نے دیکھا، ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر اٹھایا سر کچلا گیا، پھر آنن فانن سر سیدھا ہوا، گول بنا، پھر پتھر مارا، فرشتے نے کچل دیا۔ یہ سزا دردناک ہو رہی ہے۔ پوچھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جبریل یہ کون؟ کہ یہ ہیں تارک نماز کے، جو نماز فرد بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس فریضے کا اہتمام کرنے والے بنے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرے۔ مسلمان ہو نماز ہی نہ پڑھے، اب اندازہ لگائے اس کے پاس کیا نشانی ہے۔ کہ معراج کا قصہ سناؤ، معراج کے قصے میں تو عبرتیں آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے ننگا، چیتھڑا آگے چیتھڑا پیچھے، تھوہر کھا رہا ہے، پتھر جو ہے آگ کے کھا رہا ہے۔ پوچھا اے جبریل یہ کون؟ فرمایا آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے ساتھ اللہ یہی حشر کرے گا۔ اللہ تعالی مالیات میں زکوٰۃ میں بھی اللہ دیانت داری کے ساتھ رب العالمین چلنے والا بنائے، یہ بھی اہم ترین فریضہ۔ آگے دیکھا تو ناخن ہے بڑے بڑے ایک آدمی کے، اپنا چہرہ بھی چھیل رہا ہے اور اپنا سینہ بھی چھیل رہا ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ یہ عالم برزخ کی سزا ہے، قبر کی، آگے عالم آخرت کی سزا اور ہے۔ اللہ یہاں پاک کر دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے بھگتے گا۔ یہ فرمائے یہ غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، غیبتیں، یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے۔ پھر آگے آپ گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے، اس کی باچھیں چیری جا رہی، باچھ کو چیرتے تھے گردن تک کان کے نیچے لاتے، پھر دوسری چیرتے، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر باچھیں چیری جا رہی۔ یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دروغ گو ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ اللہ ہمیں سب کو سچا تائب بنائے، صادق بنائے، کذب سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ بہت بڑی بری چیز ہے کذب، اس سے اللہ بچائے۔ آگے آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ انگارے کھا رہے ہیں اور انگارے دوسرے راستے سے نکل رہے ہیں، اور بڑے بڑے دیگوں کی طرح، دیگوں سے بڑے ان کے پیٹ ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔ کہا ہے جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، آج ان کے پیٹ میں آگ آ گئی ہے۔ آگے آپ گئے تو آگے دیکھا بعض لوگوں کے پیٹ ہیں کمرے جتنے بڑے، اور ان میں سانپ نظر آ رہے ہیں، سانپ۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہیں اللہ کے حرام کردہ سود کو یہ کھایا کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ آگے گئے تو آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ جو ہیں آگ کی کینچیوں سے کترے جائے، لوہے کے گرم کر کے آگ کی طرح بنا کر۔ یہ کون ہیں؟ یہ آپ کی علماء، امت کے علماء سو ہیں جو ہدایت سے گمراہی کی طرف بلاتے تھے اور تعلیمات الہیہ سے خود غافل رہتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ آگے گئے تو ایک پتھر دیکھا، اس سے بیل نکلا، بیل داخل ہونا چاہتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہیں جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اتنا پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں بن کوئی نہیں سکتا، سوائے توبہ کے، بغیر توبہ کے مر گئے۔ بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو سزا ہوگی، توبہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آگے گئے تو دیکھا کچھ عورتیں پستانوں کے ساتھ، آنکڑوں کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں
جو اپنا سینہ نمائی کرتی تھی غیر مردوں کے سامنے، میلات ممیلات، خود بھی ادھر ڈھلتی تھی اور ان کو ادھر بلاتی تھی۔ آگے گئے تو دیکھا آپ علیہ السلام نے کہ کچھ لوگ ہیں پاکیزہ گوشت پڑا ہے اسے نہیں کھاتے، سڑا ہوا گوشت کچا بدبودار کھا رہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے کمینے مرد اور کمینی عورتیں، حلال کا خاوند چھوڑ دینا یا حلال کی بیوی چھوڑ دینا اور حرام کے اندر مبتلا ہونا، اس قسم کی چیزیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھی۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، وہ دکھائے، آپ نے اپنی امت کو آ کر اس کی خبر دے دی۔ مقصد اس کا یہ تھا میری امت ان گناہوں سے بچے یا کر چکی ہے تو توبہ کر لے۔ ایک جگہ دیکھا کہ آدمی ہے وزن اٹھا رہا ہے، پھر اور وزن ہے، پھر وزن اٹھا رہا ہے، پھر اٹھ نہیں سکتا، پھر اور وزن ڈال رہا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ حقوق العباد جو ادا نہیں کی، حقوق العباد لوگوں کی امانتیں ان کے گردنوں پر پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال کھا گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عالم برزخ کی چیزیں جو ہماری یہ آنکھیں مادی دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ نے اپنے حبیب کو ساری دکھائیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کر دی تاکہ ہم میں یہ غلطیاں ہیں تو ہم توبہ کر لیں، اوروں کو بھی بتائیں، اللہ ان رذائل سے ہمیں بچنے والا بنائے۔ یہ حقائق ہیں، اٹل چیزیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اٹل چیزیں ہیں۔ ان قریب آنکھیں بند ہوگی، ساری چیزیں پیش ہوگی۔